نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین۔ یہ کرونا اس کی پکڑ میں ہے، اس کی لپیٹ میں ہے، اور یہ عجیب و غریب وبا ہے اور بڑی تکلیف دہ ہے بعض جگہ پہ۔ میں نے سنا ہے، اللہ جانے اس میں کتنی صداقت ہے، بظاہر تو صداقت ہی لگتی ہے کہ جب لوگ بیمار ہوتے ہیں ہسپتال میں، خدا نخواستہ وہ جان سے چلے جاتے ہیں، تو ان کے جو پسماندگان اور لواقین ہیں ان سے ملنے بھی نہیں دیا جاتا۔ پھر ان کی تدفین ہوتی ہے تو انہیں نہلانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تدفین میں کہیں کہیں دو چار لوگ شریک ہو جاتے ہیں، جنازے کی اجازت نہیں ہے۔ مطلب کہ یہ بڑی ہی عجیب و غریب اور تکلیف دہ، ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی آتے رہے لیکن لوگ جنازے بھی پڑھتے رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں ساتھ ساتھ، لیکن یہ عجیب و غریب وبا ہے، یہ تکلیف دہ بہت زیادہ ہے۔ اب یہ اس پہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، یہ نیچرل ہے، یہ مین میڈ ہے، یا یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آ جائیں گی چیزیں۔ لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ تقریباً 3 لاکھ لوگ دنیا میں اس سے جان سے جا چکے ہیں۔ چائنا سے یہ شروع ہوا تھا اور چائنا نے تو کنٹرول کر لیا، ان کے یہاں اپنی ایکٹیویٹیز بھی جاری ہیں، ہر چیز جاری ہے، لیکن دیگر خاص طور سے مغرب جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ہلاکتیں کسی کی بھی ہوں، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اس کا یعنی کہ ہمیں تکلیف ہے اور کسی کی جان جانی نہیں چاہیے۔ وہ ایک اسپینش فلو تھا جو انڈیا سے شروع ہوا تھا، تو مجھے ایک وہ بات یاد آئی، یہ جو ابھی میں کہہ رہا تھا کہ نہ کوئی جنازہ پڑھ سکتا ہے، نہ لوگ مل سکتے ہیں اپنے مریض سے، اپنے پیاروں سے۔ بہت سارے لوگ تم پریس میں یہ بھی سنا ہے کہ وہ جاتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جو بھی ہے، اور جانے بھی نہیں دیا جاتا۔ تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا، سبھی لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک وہ غالب ڈرامہ تھا، اس میں وہ جب وہ کلپ بھی ہے سوشل میڈیا پہ کہ جب وہ غالب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو ان کی وائف پیچھے سے کہتی ہے، گھر سے اندر سے آواز آتی ہے کہ ذرا خیال سے جانا، باہر ایک وبا پھیلی ہوئی ہے۔ خیر وہ جواب دیتا ہے، وہ غالب صاحب جو ہیں وہ اس کے بعد وہ ایک شعر پڑھتا ہے، لگتا ایسا ہے کہ آج کے لیے وہ شعر تھا کہ پڑھیے اگر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار، اور اگر مر جائیے تو نوحہ خاں کوئی نہ ہو۔ ایسا ہی سچویشن بالکل یہی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ ہو چکی ہے، اس سے نمٹنا کیسے ہے۔ جس وقت یہ کورونا کی وبا پھیلنے کی اطلاع پاکستان میں آئی، اچانک ہی ایک دن ہم نے دیکھا افراتفری سی ہے اور لاک ڈاؤن کی باتیں، تو فلانا تو یہ تو وہ، اور اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا 4 مارچ کی بات ہے یا ایسے ہی ہے کوئی۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، ابھی بھی کوئی ہمارے ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں ڈاکٹروں کے ساتھ یکجہتی کرنی چاہیے، ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ اجلاس بھی ختم ہونا چاہیے، تو ہم یکجہتی کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ڈاکٹر اپنی جان کا رسک لے کے اور وہاں پہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں تو پارلیمنٹ تو کلیکٹیو وزڈم ہے، اس کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ رسک تو ہے، رسک تو جب آدمی گھر سے نہیں، اور وبا پھیلی ہوئی ہے، تو اگر ہم پارلیمنٹیرین نہ ہوتے، اس ہاؤس کے ممبر نہ ہوتے، اپر ہاؤس کے، تو ہم بھی ٹھیک ہے، ہم بیٹھے ہوتے گھر پہ۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس جس طرح سے ختم کیا گیا تھا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو چلانا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ 2 مہینے تک دونوں اجلاس نہیں ہوئے۔ آپ کی خبریں ہم نے سنی
کہ آپ نے حکومت کو بھی لکھا. اب بھی یہ جو اجلاس دونوں ہو رہے ہیں یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ دونوں اپوزیشن کی ریکوزیشن پہ ہو رہے ہیں. یہ گورنمنٹ کو خود بلا لینا چاہیے. ریکوزیشن کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے تھی. اپوزیشن نے انتظار کیا, نہیں ہوا تو پھر ریکوزیٹ کیا ہے اور اس کے بعد یہ اجلاس ہو گئے. اس کا مطلب اس کا یہ بھی تو اینگل ہے نا, دنیا تو دیکھتی ہے نا, اپنا زاویہ نگاہ ہر شخص کا ہوتا ہے, تو وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے سیریس ہیں, اس وبا سے نمٹنا چاہتے بھی ہیں یا نہیں چاہتے. اور اگر چاہتے ہوتے تو اجلاس تو خود بلانا چاہیے تھا. اپوزیشن کا کیا کام ہے؟ ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن میں ایک پروویژن ہے, اس کے تحت پھر اپوزیشن نے اپنا جو بھی سلسلہ ہے وہ کیا ہے. بہرحال اب جو بھی ہے, اس کے بعد لاک ڈاؤن کی باتیں ہوئی. پھر عجیب و غریب ابھی میس ہے پوری دنیا میں, پاکستان میں نہیں ہے ساری. مثلاً آپ یہ دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ, اور پومپیو جو ہیں انہوں نے چائنا پہ الزام لگایا کہ یہ چائنیز وائرس ہے. یہ لفظ استعمال ہوئے جس پہ وہاں پہ صحافیوں نے اعتراض بھی کیا ہے. پھر یہ بھی ہوا کہ چائنا کے نائب وزیر خارجہ اور ان کے جو آفیشیل اسپوکس مین ہیں, جو یہاں پہ ہائی کمشنر بھی ان کے رہ کے جا چکے جی, انہوں نے باقاعدہ جواب دیا ہے, بڑا سخت سا جواب دیا, جو کہ چائنیز نارملی دیتے نہیں ہیں اس طرح کے جوابات. اب اس کا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے نا. اب سوال یہ ہے جناب چیئرمین کہ اس کا مقابلہ کیسے کرنا. دو چیزیں ہیں یہاں پہ. میں عجیب باتیں سنتا ہوں کہ جی صرف کرونا پہ بات کریں اور کسی ایشو پہ بات نہ کریں. بھائی کرونا پہ تو بات 3 مہینے سے کرونا ہی پہ ہی ہو رہی ہے. اب تو بچوں کو پتا ہے کہ کرونا کیا ہے, کرونا سے کیسے نمٹنا ہے, ہاتھ دھونا ہے نہیں دھونا ہے, لڑنا ہے نہیں لڑنا ہے, یہ سب کچھ پتا لگ گیا ہے. اور اس کا علاج نہیں ہے ابھی تک کوئی, اس کی کوئی ویکسین نہیں آئی, اور اس کی ویکسین اگر آئے گی بھی تو اس میں کافی ٹائم لگ جائے گا, 1.5 سے 2 سال بھی لگ سکتے ہیں. یہ ساری باتیں پتہ لگ گئی ہیں. روزانہ ڈاکٹر چینلز پہ بیٹھ کے ہمیں سب کچھ مطلب کہ پڑھاتے ہیں. لیکن یہ پارلیمنٹ کا کیا کام ہے, حکومت کا کیا کام ہے, یہ ہے اصل سوال. جناب چیئرمین, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا عہدیدار تو وزیر اعظم ہی ہوتا ہے نا ملک کا. جو جتنا بڑا ہے اتنا زیادہ اس کی ذمہ داری ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اور یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے. میرے خیال میں نہیں نبھائی. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. ابھی آج اجلاس یہ بھی ختم ہو جائے گا, قومی اسمبلی کا بھی میرا خیال ہے ختم ہی ہو جائے گا. وزیر اعظم صاحب تو نہیں آئے نا. اور اگر یہ سوال کہیں ہو تو کہتے ہیں جی اپوزیشن لیڈر بھی تو نہیں آئے. تو بھائی اپوزیشن کے پیچھے چل رہے ہیں آپ کیا؟ تو پھر اپوزیشن کی باقی بھی باتیں مان لیں. اور اپوزیشن لیڈر جو ہے اس میں اور وزیر اعظم میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے, ان کا ایک ایشو ہے بیماری کا, جو کہ اللہ کا شکر ہے وزیر اعظم کو نہیں ہے, انہیں کوئی بیماری نہیں ہے کسی بھی قسم کی. کہا یہ جاتا ہے جی بہت زیادہ صبح سے رات تک وہ لگے ہوئے ہیں. کس چیز پہ لگے ہوئے ہیں بھائی؟ لاک ڈاؤن پہ کوئی اتفاق رائے نہیں ہے. آپ کچھ اعلان کرتے ہیں, ہو کچھ جاتا ہے. کیا کر رہے ہیں پتہ تو لگے نا. اور اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. مثلاً کل پرسوں میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ٹڈی دل نے حملہ کیا ہوا ہے اور مختلف جگہوں پہ زبردست حملے کیے ہوئے, تھل کی طرف ادھر ادھر. اچھا, دوسری خبر یہ ہے کہ ڈیزل غائب ہو گیا. اب ڈیزل غائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو لارجسٹ آبادی ہے وہ زراعت سے وہ منسلک ہے. مجھے بتائیے کہ ان کا ٹیوب ویل کیسے چلے گا؟ وہ ٹڈی دل کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ کس طریقے سے ان کی مشینیں جو ہیں وہ کام کریں گی اور آپریٹ کریں گی؟ اور حکومت نے کیا سوچا؟ ابھی تک کسی نے نام بھی نہیں لیا اس بات کا. یہ کتنے بڑا پرسنٹیج ہے. کبھی لوگ کہتے ہیں 70% آبادی جو ہے وہ ایگریکلچر سے منسلک ہے, کبھی
اس سے کم یا زیادہ کرتے ہیں، لیکن یہ حکومت کا کام تھا نا، حکومت کا، اور یہ وزیر صحت کا خاص طور سے کام ہے۔ آج کل تو وہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب چلے گئے، وہی وزیر صحت لگتے ہیں، ہمیں تو جواب وہ دیتے ہیں، اور وہ جواب بھی دیکھیں نا، ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کرونا پہ بات کرو، سیاست نہ کرو، ایک تو یہ عجیب و غریب راجہ صاحب بات ہے کہ سیاست نہ کرو، جیسے سیاست کوئی گالی ہوگی۔ میں تو سیاست کرتا ہوں، میں تو سیاست دان ہوں، اور میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا سیاست نہ کرو، وہ اپنے آپ کو گالی دے رہے ہوتے ہیں۔ سیاست نہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹ مت بولیں، بددیانتی نہ کریں، دھوکہ نہ دیں۔ یہ بات آپ اپنے لیے کہہ رہے ہیں نا، آپ سیاست دان ہیں نا، اور سیاست تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجدوں میں بیٹھ کے کی، ساری ایڈمنسٹریشن مسجد سے بیٹھ کے چلائی ہے، اس سیاست کو کیسے برا کہا جاتا ہے؟ تو سیاست نہ کرو، اچھا بھائی ہم تو خیر کریں گے، اس لیے کہ ہم صحیح سیاست کرتے ہیں، ہم دھوکہ نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، جو کہ عرف عام میں یہ کہا اور کیا جاتا ہے۔ یہ وہ کام ہے، مثلا میں نے ابھی ایک ٹی دل کی بات کی، اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو ریزالو نہیں ہوئے، مثلا ڈیلی ویجز کا مسئلہ ریزالو نہیں ہوا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو پہلے سے جاری ہے، اس کا ایک ڈیٹا موجود تھا، اس کے مطابق لوگوں کو دیا گیا ہے۔ احساس پروگرام شروع ہوا، وہ ایسا عجیب و غریب ڈیٹا ہے کہ احسن اقبال کو بھی اس کا پیغام چلا گیا 12,000 روپے کا کہ آگے لے لو۔ مطلب یہ آپ دیکھیں یہ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم بڑا کام کر رہے ہیں۔ بھئی کیا کام کر رہے ہیں آپ لوگوں کو، آپ نے یہ تو جو راشن واشن دے رہے ہیں، یہ ساری فلاحی تنظیمیں ہیں، جس میں میں سراج صاحب سے بھی ضرور کہوں گا کہ ان کی الخدمت نے بھی بڑا کام کیا ہے، دیگر وہ امجد ساقی صاحب کی ہیں، اور بہت ساری تنظیمیں ہیں جو اپنا ہمیشہ ہی کرتی ہیں، اور کرنا چاہیے، باقی لوگوں کو بھی کرنا چاہیے۔ لیکن حکومت کہاں پہ ہے؟ حکومت تو نظر نہیں آتی ہمیں۔ مطلب آپ ابھی تک یہ طے نہیں کر سکے، آپ کہتے ہیں جی سارا دن ہم میٹنگیں کرتے ہیں، بھائی میٹنگ میں کچھ طے بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اگر یہاں سے ایک بات، سب سے اہم بات کیا تھی، سارا کچھ کرنے سے پہلے آپ کو قومی اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے تھا نا جناب چیئرمین۔ پہلا بیان شہباز شریف صاحب نے آ کے دیا کہ جی میرے ہسپتال حاضر ہے، میں حاضر ہوں، فلاں فلاں فلاں، ٹھکرا دیا گیا۔ بلاول صاحب نے اپنا بیان دیا، انہوں نے کہا جی میں وزیر اعظم کے ساتھ ہوں اور ہم اس وبا کا مل کے مقابلہ کریں گے، ان کے بھی بیان کو ٹھکرا دیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میرے 40,000 رضاکار حاضر ہیں، میں بھی حاضر ہوں، اس کو بھی ٹھکرا دیا گیا۔ لیکن آپ نے ٹائیگر فورس بنا لی، اور نام دیکھیے کیسا رکھا، اپنے کتے کا نام بھی ٹائیگر ہے اور اپنے فورس کا بھی نام ٹائیگر۔ یہ میں سیریسلی بات کر رہا ہوں، میں مزاحیہ طور پہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ مطلب کہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ یہی باتیں تو میٹنگوں میں سوچی جاتی ہیں، تو وہاں پہ کیا سوچا جا رہا ہے؟ پھر لاک ڈاؤن ہے جی، بات یہ ہے کہ یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے نا۔ آپ یہاں سے اعلان کرتے ہیں، اگلے دن آپ کے چیف منسٹر، آپ کے وسیم اکرم پلس، آپ کے پی کے چیف منسٹر آپ کے اعلان کے برعکس کرتے ہیں، تو آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ پھر جب آپ سے کا بس نہیں چلتا تو آپ کہتے ہیں کہ جی اشرافیہ کر رہا ہے۔ بھئی اشرافیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کو ڈیفائن ہونا چاہیے نا۔ اشرافیہ کون سی اشرافیہ؟ وزیر اعظم جو ہے چیف ایگزیکٹو ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اشرافیہ؟ اور پھر جناب چیئرمین بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ کٹیں آتی ہیں چائنا سے، شروع کی بات ہے، اخباروں میں یہ ساری چیز چھپی، میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا کہ وہ واپس اسمگل ہو گئی، مال بنا لیا گیا ہے، اور ایڈوائزر کا نام آتا ہے اس میں ہیلتھ کے،
مطلب یہ ساری چیزیں چھپ چکی ہیں اور اس پہ حکومت کہتی ہے جی انکوائری کریں گے. اسی اپیڈیمک میں جو ہے وہ چینی اور گندم اور عجیب طرح طرح کے اسکینڈل آ رہے ہیں اور اس میں کوئی اور انوالو نہیں ہے, حکومت کے لوگ انوالو ہیں. بھائی ہم کہتے ہیں کہ یار یہ رمضان کا مہینہ ہے نا, یہ تو عبادت کا مہینہ ہے, کرپشن آپ بعد میں کر لیجیے گا, ہمیں پتا ہمارے کہنے سے رکیں گے تو نہیں. ہر آدمی مطلب کہ اکا دکا یہ میں ہمارے چند لوگوں کو چھوڑ دیں, باقی کوئی بخش نہیں رہا. یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, میرے پاس ثبوت بھی موجود ہیں, اطلاعات بھی. تو بھائی یہ وبا پھیلی ہوئی ہے, آپ کے یہاں کرپشن کے جی آج کمیشن بن گیا, آج ایکسیڈنٹ ہو گیا, آج فلانا ہو گیا, آج فلانا ہو گیا. اب بعد میں کر لیجیے گا نا. چلیں بعد میں نہیں کرتے تو یہ رمضان میں تو چھوڑ دیں. مجھے کسی نے کہا کہ رمضان تو عبادت کا مہینہ ہوتا ہے, یا حکومت کے کرپشن کے کیسز باہر آ رہے ہیں تو یہ کرپشن کیوں کر رہی ہے؟ میں نے کہا کرپشن کر ہی نہیں رہی. میں نے کہا یہ حکومت اور پی ٹی آئی کرپٹ نہیں ہے, یہ کرپشن کر ہی نہیں رہی اس لیے کہ یہ کرپشن کو کرپشن سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ کرپشن کو عبادت سمجھتے ہیں تو رمضان میں اس لیے زیادہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں سر یہ کتنے کیسز آ چکے ہیں, خود انکوائری کمیٹیاں بٹھائی ہوئی ہیں, کمیشن بٹھائے ہوئے ہیں اپنے وزیروں کے خلاف, لیکن کسی کے خلاف ایکشن نہیں ہے. آٹا چور چینی چور جو وزیر تھے انہیں پروموٹ کر دیا. اس سے پہلے جو وزیر صحت تھے انہوں نے 400% دوائی کی قیمتیں بڑھائی تھی. میں جناب چیئرمین یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوائی کی قیمت تو نہ آپ نے کم نہیں کی نا, یہ مطلب چکر نہ دیں, ایسے حکومتیں نہیں چلتی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوائی کی قیمت ناجائز بڑھائی گئی, اس میں ہینکی بھینکی ہوئی ہے, تو پہلے تو دوائی کی قیمت کم کریں نا آپ. چینی کی قیمت 40 روپے پر کلو بڑھا دی, وہ تو آج تک بڑھ رہی ہے, غریبوں پہ تو اس کا بوجھ ہے. ٹھیک ہے, آٹے کی قیمت بڑھ چکی, آپ نے کیا کم کی ہے؟ نہیں کی. مہینوں گزر گئے, چکر دیے جا رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ جی اشرافیہ نے لاک ڈاؤن جو ہے وہ ختم کر دیا. دیکھو بھائی اشرافیہ جو ہے نا جناب چیئرمین, یہ خود حکومت اشرافیہ ہے. کیا اس کے اندر جو کیبنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اشرافیہ سے تعلق نہیں رکھتے؟ سارے اشرف ان کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک بڑھ کے اشرف ہے, دبا کے مالوی بنا رہے ہیں. بہت سارے لوگ تو مشرف بکرپشن ہو چکے ہیں. تو آپ کس کو اشرافیہ کہہ رہے ہیں؟ کس کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ مطلب کہ اشرافیہ؟ یہ بے بسی کی انتہا ہے یہ کہنا. میں نہیں چاہتا کہ کوئی الیکٹڈ آدمی جیسے بھی بنا دیا ہے نا آپ کو, وہ تھے نہیں شاہ صاحب چلے گئے ہیں. مسائل پتہ کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے تھے جی سندھ سے بو آ رہی ہے تعصب کی. ہم نے لوہا منوایا تھا پنجاب میں, ہم سندھ میں بھی لوہا منوائیں. ادھر وبا پھیلی وہ لوہا منوانے کے چکر میں. کو بات ہے, آپ لوہا بعد میں آپ نے کون سا لوہا منوا لیا تھا؟ سارا کچھ کرنے کے باوجود امپائر کی انگلی کے سمیت آپ پنجاب میں تو ہار گئے تھے نا. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں لوہا منوایا تھا؟ آپ نے تو مختلف پارٹیوں کو آزاد کو ساتھ ملا کے بڑی مشکل سے حکومت بنائی نا. تو جناب چیئرمین یہ غیر سنجیدگی ہے میرے نزدیک. اس غیر سنجیدگی کو ہونا چاہیے. مثلا کرونا کی جو یہ ویکسین بن رہی ہے, یہ مشاہد حسین صاحب کو زیادہ پتہ ہوگا,
اس پہ 15 سے 20 فرمیں ایسی ہیں، کمپنیاں جو ویکسین بنا رہی ہیں، جن میں 4-5 بہت بڑی ہیں، اور ان کے جو کنسورشیم بنے ہیں ان کنسورشیم میں لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت اگر آپ $100 ملین اس کنسورشیم میں شامل ہونے کے دے دیں گے تو کل کو آپ کو بلینز آف ڈالر نہیں دینے پڑیں گے، یہ وہ کام ہے کرنے والے۔ لیکن آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا، کہیں پارٹیسپیشن ہوئی ہے کسی ایک کنسورشیم میں، اور بڑے چھوٹے چھوٹے ملک اس میں حصہ لے رہے ہیں، اس لیے کہ سمجھدار لوگ ہیں، انہیں پتا ہے کہ کل کو بننی تو ہے اس کی ویکسین، بکے گی بھی، کنسورشیم کا جو حصہ ہوں گے انہیں پہلے ملے گی، اور جو کنسورشیم کا حصہ نہیں ہوں گے انہیں وہ ویکسین ملے گی تو پہلے کنسورشیم کے ممبران کو ملے گی، باقیوں کو بعد میں ملے گی۔ لیکن ہمارے ہاں تو کوئی حال تو نہیں ہے نا، اشرافیہ بس بیٹھی ہوئی ہے، اشرف صاحب سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ دبی رکھو پروگرام جاری ہے۔ جی مشاہد صاحب، ابھی کتنا، ابھی تو تھوڑا سا ٹائم ہوا، تھوڑا ہی ہوتا ہے ٹائم انشاءاللہ۔ جی میں اور کچھ چیزوں پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں حکومت بہت سارے، مثلاً ختم نبوت کی بات پیچھے بہت زیادہ ہوئی اسی وبا میں۔ نور اللہ قادری صاحب کے کئی بیان آئے، ان کی پریس کانفرنس آئی، انہوں نے یہاں تک کہا، دیکھیں یہ وہ ایشوز ہیں کہ سیٹلڈ ایشو ہیں، ان کو اب چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی 6 وزراء، میں نام نہیں لینا چاہتا، مجھے کوئی ضرورت نہیں، ہم وہ کردار نہیں ادا کرنا چاہتے جو پی ٹی آئی نے ہماری حکومت کے خلاف ادا کیا تھا، جس کے نتیجے میں ہمارے وزیر داخلہ کو گولی ماری گئی تھی، وزیر خارجہ پہ ڈیزل پھینکا گیا تھا سیالکوٹ میں، میاں نواز شریف صاحب پہ جوتا پھینکا گیا تھا، یہاں پہ ایک دھرنا کروایا گیا تھا۔ اس دھرنے میں آج پی ٹی آئی کے بہت سارے وزیر ہیں، میں نام بھی لے سکتا ہوں ان کا، مجھے ایک ایک بات یاد ہے، وہ جا کے اس دھرنے میں بیٹھا کرتے تھے، حالانکہ وہ جو ایک مسٹیک ہوئی تھی وہ 24 گھنٹے میں ریموو ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد اس سینٹ میں جب حمداللہ صاحب ہمارے جو سابق سینیٹر ہیں ان کی ترمیم پہ ووٹنگ ہوئی تو پی ٹی آئی نے ووٹ نہیں دیا، مطلب آپ کردار دیکھیں کیا ہے۔ اور ابھی بھی بھائی یہ وہ ہے نا، یہ ختم نبوت کا مسئلہ یہ مسلمانوں کا، جیسے پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اور انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر اس کا ختم نبوت پہ ایمان نہ ہو۔ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں۔ لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیں، ہمارے یہاں بہت ساری اقلیتیں ہیں جن کے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہوتا ہے، ہندو ہیں، پارسی ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، اور بھی ہوں گے کوئی، کسی کو کبھی شکایت نہیں ہوئی، اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہمارا تعلق اس ریاست سے ہے جس ریاست نے کبھی کسی اقلیت کے ساتھ ڈسکرمنیٹ نہیں کیا۔ حالانکہ بہت ترقی یافتہ ریاستیں دنیا میں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کرتی ہیں۔ ہندوستان آج کل کیا کر رہا ہے سمیت عیسائیوں کے، مسلمانوں کے ساتھ تو کر رہا ہے، دلتوں کے ساتھ بھی کر رہا ہے، لیکن عیسائیوں کا گرجا جلا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم رہنے نہیں دیں گے کسی کو، اور ریاست ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ ہماری ریاست نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا جناب چیئرمین، ہماری ریاست نے اس لیے نہیں کیا۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ 1974 میں آپ کو جناب چیئرمین یہ بات بتانا چاہتا ہوں، جی مشاہد صاحب، راجہ صاحب بھی اس زمانے میں بڑے ایکٹیو تھے، ابھی بھی ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ۔ ایک ختم نبوت مومنٹ چلی تھی، میں نے خود اس میں جیل بھی کاٹی تھی، اس حالت میں کہ مجھے ٹائیفائڈ تھا،
ذرا سا ٹھیک ہوا تھا تو مجھے گھر سے پکڑ کے، میں قابو نہیں آتا تھا ویسے پولیس کے، لیکن میرے سے بھاگا نہیں گیا، مجھے طاقت ہی نہیں تھی، مجھے لے گئے پکڑ کے تھانہ ڈی ڈویژن ہے یہاں پہ، ایک مرحوم ملک غلام رضا اس کا ایس ایچ او تھا، ہاں پکڑتا تھا بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی جی اور طاہر صاحب ڈی ایس پی سے مجھے فزیکلی انہوں نے ٹارچر کیا تھا بڑی بری تھی، اسی ختم نبوت، پھر مجھے خیر وہ جیل بھیج دیا، بڑی لمبی کہانی ہے یہ۔ لال مسجد والے اس زمانے میں ان کے والد ہوتے تھے عبداللہ صاحب، وہ بھی جیل میں تھے 39 لوگ، بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے۔ بھٹو صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بھٹو صاحب نے جب غیر مسلم اقلیت قرار دیا نا، تو انہوں نے اس سے پہلے ان کے علماء جو ہیں سو کارڈ قادیانیوں کے، اس وقت میرا خیال بشیر الدین یا ناصر الدین بشیر کو اسی طرح کا نام تھا، اس کو بلایا تھا اس پارلیمنٹ میں، آ کے انہوں نے یہ کہا، جناب چیئرمین میں ہسٹوریکل بات بتا رہا ہوں، کہ ہم تمہیں نہیں مانتے، سب کو کہا کہ ہم تمہیں مسلمان نہیں مانتے، تم کیا ہمیں کیا غیر مسلم اقلیت قرار دو گے۔ اس کے بعد پھر بھٹو صاحب نے، اس وقت بڑے بڑے جید لوگ زندہ تھے، سید ابو الاعلیٰ مودودی تھے، شاہ احمد نورانی تھے، مولانا مفتی محمود تھے، نواب زادہ نصر اللہ خان تھے، مولانا مصطفیٰ الازہری تھے، مولانا ظفر احمد خان انصاری تھے، اور بہت سارے لوگ تھے، مظفر شمسی صاحب تھے، بابر روان بھی تھے اس میں، انہوں نے بھی جیل جول کاٹی ہوئی مجھے یاد ہے۔ حفیظ اللہ نیازی جو ان کے عمران خان کے نہیں ہے، وہ بھی اس زمانے میں یہاں پہ جی مشاہد صاحب، یونیورسٹی کے صدر تھے۔ جی جی مشاہد صاحب، جی میں تھوڑا سا آج مہربانی کریں، آج آپ نے آپ کہا بہت ٹائم ہو گیا۔ نہیں ابھی کہاں، ابھی تو صبح کے ماتھے پہ رنگ کالا ہے۔ چلے اب مشاہد صاحب جلدی کریں میں گے، جلدی کروں گا، کیونکہ باقی بھی سینیٹر سراج صاحب نے کہیں جانا ہے، انہوں نے گزارش کی ہے کہ اگر مجھے جی۔ تو میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، وہ ہے نا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، لا کتاب آبادی، لا رسول آبادی، یہ چیزیں طے ہو چکی ہیں، ان کو چھیڑنے کی، اور چھیڑتا کون ہے؟ قادیانی۔ میں کسی مار پیٹ کے خلاف ہوں، میں نہیں چاہتا کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی کوئی فزیکل اس طرح سے، لیکن میری بات کی کوئی تردید کرے کہ جب مودی تل ابیب جاتا ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے گیا ہے، تو 8-10 بندے جو جہاز کے قریب کھڑے تھے، جب سب کا تعارف کرایا جاتا ہے تو ایک صاحب تھے، کوئی قاسم یا کوئی اس طرح کا نام، وہ مودی کو کہتے ہیں میں اسرائیل کا قادیانیوں کا یہاں کا خلیفہ ہوں، تو مودی اس کو گلے لگا لیتا ہے۔ آج ایک کتاب فروش شکور ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پاکستان کی شکایتیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ساری دنیا میں کر کیا رہے ہیں یہ پاکستانی کی ریاست کے خلاف، ساری دنیا میں، چاہے کینیڈا ہو، آسٹریلیا ہو، جرمنی ہو، برطانیہ ہو، امریکہ ہو، ان کو ویزے مل جاتے ہیں، ان کے بڑے بڑے وہاں پہ تہوار ہوتے ہیں، جلسہ سالانہ ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، بے پناہ جائیدادیں ان کو مل چکی ہیں، 4 مرسڈیزوں پہ نکلتے ہیں، یہ لندن جیسی جگہ پہ، وہ ان کا وزیر اعظم نہیں نکلتا۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی فلسطین کی بات کی، کبھی کشمیر کی بات کی، کبھی روہنگیا کے مسلمانوں کی بات کی، کبھی جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف وہ ان کی بات کی؟ نہیں کی نا آپ نے۔ بنگلہ دیش میں کبھی جو کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں اس پہ بات کی؟ آپ کو کیوں، آپ محبوب ہیں اسلام دشمنوں کے، پوری دنیا میں جو اسلام دشمن ریاست ہے جہاں پہ زیادتی کی جاتی ہے مسلمانوں کے ساتھ، وہ آپ کو پروٹیکشن کیوں دیتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ تو جناب والا وہ ہے نا، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ ہمارا تو ایمان ہے، ہم اپنی سیاست پہ، اپنی زندگی پہ، اپنی سیاسی جماعتوں پہ تو کمپرومائز کر سکتے، ایمان پہ نہیں کر سکتے۔ جی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں،
تو میں موجودہ حکومت کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، 6 اشرف ہیں جنہوں نے ان کی کمیشن میں ان کو ڈالنے کی حمایت کی، بھائی ڈالیں ضرور، لیکن وہ اعلان کرے پہلے کہ جناب ہم اپنے آپ کو اقلیت سمجھتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، ہم نہیں ہیں۔ بالکل ان کو پورا حق دینا چاہیے، میں اس کے حق میں ہوں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا بھر میں آپ دشمنیاں کرتے پھریں، ہمیں مسلمان بھی نہ سمجھیں اور آپ کو یہاں پہ کمیشنوں میں ڈال دیا جائے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو حکومت کو یہ سوچنا چاہیے نا، یہ کیوں نہیں سوچتے؟ یہ اتنے ڈرتے ہیں، وہ وہاں پہ شکور جو ہے جا کے شکایت کرتا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ نام چلے ہر نامداس کا، کام چلے امریکہ کا، مورخ اس کوشش میں ہے سورج نہ ڈھلے امریکہ کا، اور نردھن کی آنکھوں میں آنسو آج بھی ہیں اور کل بھی تھے، برلا کے گھر دیوالی ہے، تیل جلے امریکہ کا، اور دنیا بھر کے مظلوموں نے راز یہ سارا جان لیا، آج ہے زیرہ زرداروں کے سائے تلے امریکہ کا۔ تو میں جناب والا میں بس 2-3 Thank you جی۔ میں 2-3 منٹ میں ختم کروں۔ جی مشاہد صاحب ابھی اور 3 منٹ؟ وہ ہے تو بہت سارے، آپ 30 منٹ کرا لیں میرے سے، میں ابھی کر دوں جی گا۔ بڑی مہربانی، 2 منٹ لگے میں جلدی کرتا ہوں کریں۔ جی، جلدی ختم کرتا ہوں۔ تو یہ اس کو یہ نہ سمجھیں، پاکستان کے مسلمان جاگ رہے ہیں اور اس کو مت چھیڑیں، یہ آگ میں مت کودیں۔ آپ پہلے ہم سے زیادتی کر چکے ہیں اپنے اقتدار کے لیے، اپنے اقتدار کو، آپ کے اقتدار کو دوام کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں وہ دے گے، امریکہ نہیں دے سکتا۔ شکور کی شکایتوں کو مت سنیں، مودی نے جو جفی ڈالی تھی تل ابیب میں جس بندے، ان کو وزن دیں، وزن اپنے ایمان کو دیں، کلمے کو دیں۔ وہ تو کلمے کو نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اچھا وہ چکر دیتے ہیں کہ جی ہمارا ختم نبوت پہ ایمان ہے۔ بھائی ختم نبوت پہ ایمان ہے تو کہیں کہ پھر کوئی اور اس کے بعد نبی نہیں آئے گا، مسیح موعود نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، یہ بھی تو کہیں نا، یہ نہیں کہتے۔ ایک اور ہے، مجھے برا نہ منائیں، یہ ساری دنیا نے دیکھا ہے، گور شاہی کا بیٹا ہے جس کے بینر ان کے 126 دن کے دھرنے میں لگے ہوئے تھے، ان کے لوگ آگے بینر لے کے کھڑے ہوئے تھے، وہ کہتے جی گور شاہی کی ملاقات ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے امریکہ میں، بتاؤ یار، عجیب عجیب لوگ ہیں۔ مجھے کہتے ہیں کہ جی ان کے فالوور تو ہیں نا، میں کہا فالوور تو سلمان رشدی کے بھی ہیں، تسلیمہ نسرین کے بھی ہیں، ہر جو بیماری ہوتی ہے فالوور تو اسے مل جاتے ہیں، اور 1500 سال سے ملتے رہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ سواد اعظم کے خلاف سازشیں ہوں اور ہم چپ رہیں؟ ہم چپ نہیں رہیں گے جناب چیئرمین، ہم بالکل اس پہ میں جی ہو گئے 3 منٹ سر ابھی مہربانی کریں، میں اس کے بعد بڑی مہربانی، پھر یہ رت یہ سما ملے نہ ملے، بس آخری شعر ہو گئے، آرزو کا چمن کھلے نہ کھلے، وقت کا اعتبار کون کرے، بڑی مہربانی اب تیرا انتظار کون کرے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جی، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ قومی اتفاق رائے پیدا کریں، کم از کم ایک کام تو کر لیں۔ آپ ایک کام، آپ قومی اتفاق رائے کیوں پیدا نہیں کرتے؟ ابھی کل کی بات ہے، کل کشمیر کمیٹی کا چیئرمین منتخب ہوا، 13 لوگوں نے واک آؤٹ کیا، پاکستان کی تاریخ میں کبھی کشمیر کمیٹی پہ واک آؤٹ نہیں ہوا۔ ہم نے یہ کہا وہاں پہ، یہ شہری بھی تھی وہاں پہ، کہ بھائی آپ تھوڑی دیر کے لیے، ایک دن کے لیے ایڈجورن کریں، کنسنسس کینڈیڈیٹ لے کے آئیں، لیکن جس طریقے سے وہاں پہ بیہیو کیا گیا، اس کا مطلب ہے کشمیر کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ تو ایسا نہ کریں جناب والا، وہ ہے نا کہ ہندوستان بھی میرا ہے اور پاکستان بھی میرا ہے، لیکن ان دونوں ملکوں میں امریکہ کا ڈیرا ہے، اور ایٹ کی گندم کھا کے ہم نے کتنے دھوکے کھائے ہیں، پوچھنا ہم نے امریکہ کے کتنے ناز اٹھائے ہیں، پھر بھی اب تک وادی گل کو سنگینوں نے گھیرا ہے۔ ہندوستان بھی میرا ہے اور پاکستان بھی میرا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قومی اتفاق رائے پیدا کریں، شہباز شریف صاحب سے بات کریں، وہ اچھا جواب دیں گے، بلاول صاحب سے بات کریں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کریں، انہیں بلائیں، سراج الحق صاحب سے بات کریں، دیگر لوگوں سے بات کریں، اور یہ سارا اس وبا میں آپ کا ساتھ دیں گے۔
माजी में देखें, लेकिन आप मतलब कि इतनी नफरत भरी हुई है, हमें दुश्मन समझते हैं। हम तो आपको अपना दुश्मन नहीं समझते, आप हमें अपना दुश्मन क्यों समझते हैं? कश्मीर के इशू पे आप कुछ करने को तैयार नहीं है। 18वीं तरमीम की आप बातें कर रहे हैं, नैब ऑर्डिनेंस की आप बातें कर रहे हैं, अपोजिशन से इंतकामी कार्रवाई आप कर रहे हैं। आफिया सिद्दीकी की कितनी बात करते थे, आज Thank कोई you, उसकी मुशाहिद बात नहीं साहब। करता। आज कोई, सर 1-2 मिनट खत्म है, 1-2 मिनट खत्म है। आफिया सिद्दीकी की कोई बात क्यों नहीं करता, बात उसकी अब भूल गए सारा कुछ। वोटें लेने के लिए आप उसकी बातें किया करते थे, अब करें ना। आप एक दिन में उनका पायलट भी दे देते हैं, आप जो वो कहते हैं उसी दिन करते हैं, तो भाई उसके बदले में कुछ ले भी तो लिया करें ना। तो लेते वक्त तो आपको, और अगर आप ये नहीं करेंगे, जो हालात तो कोई अच्छे नहीं है ना इस मुल्क के। वो है ना, मिट गया हो जिस जगह से इम्तियाज खैर व शर, सरकशी जुल्म और बगावत पर हो मायल हर बशर, और कुफ्र की आगोश में हो जिस जगह के बामोदर, ए अबाबीलो वहां कंकर बरसने चाहिए, बर्फ गिरनी चाहिए, पत्थर बरसने चाहिए। वमा अलैना इल्ला। लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस और बाकी सेनेटर साहिबान जी, राय साहब आप कोई रेजोल्यूशन चाइना के